اس منزل کا تفصیلی خلاصہ، صورتوں کا تعارف اور ان کے شان نزول اور ان صورتوں کے مطابق ان کے اندر پائے جانے والے احکام، قصص، امثال اور عبر و امثال، وہ تمام جو صورتوں کے اندر اللہ نے احکامات جن جن مواقع پر نازل فرمائے ہیں ان کا ایک تعارفی سلسلہ ہے۔ ایک بڑی ہی ہم پر اللہ کی رحمت اور کرم اور سعادت ہے کہ ہم قرآن کو سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں اور اس کو سمجھنے کی سعادت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ آج جس صورت کا تعارف اور جس کا تفصیلی خلاصہ اور اس صورت کے اندر پائے جانے والے عبر و امثال اور قصص آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے، اس صورت کا نام ہے سورۃ التوبہ۔ کیا نام ہے؟ اور یہ پارہ نمبر 10 ہے اور یہ صورت مدنی صورت ہے اور اس کے اندر 129 آیتیں ہیں اور اس کے 16 رکوع ہیں۔ کتنے رکوع ہیں؟ اور 129 اس کی آیتیں ہیں اور یہ مدنی صورت ہے اور مدینہ طیبہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی صورتوں میں یہ آخری صورت ہے۔ اس صورت کے نزول کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا اور یہ صورت اس کا آغاز براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین سے ہوتا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان مشرکین سے اعلان براءت اور بیزاری ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے پچھلی صورتوں میں صلح حدیبیہ کو پیش کیا تھا اور صلح حدیبیہ کے اندر جو نبی پاک اور مشرکین مکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس معاہدے کو آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور اس معاہدے کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ وہ جو معاہدہ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان ہوا ہے وہ معاہدہ 10 سال تک قائم رہے گا۔ کتنے عرصے تک قائم رہے گا؟ 10 سال تک قائم رہے گا اور مسلمانوں نے اس معاہدے کی پابندی کی تاکہ اس کے اندر جتنی کڑی شرائط تھیں وہ زیادہ تر اس مسلمانوں کے حق میں نہیں تھیں، جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر جو صحابہ تھے انہوں نے اس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کیا تھا، احتجاج بھی کیا تھا، لیکن چونکہ سرکار نے فرمایا کہ بس یہ میرا حکم ہے کہ اس معاہدے پر عمل کیا جائے، تب تمام صحابہ نے آمنا و صدقنا کہہ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب بعد میں کفار نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دی۔ جب کفار نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، اب اس وقت ان کے اندر جو اب کچھ منافقین شامل ہو گئے، منافقین مدینہ اس کے اندر شامل ہو گئے اور انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کرنا شروع کر دیں، مسلمانوں کی مخبری کر کے کفار تک پہنچاتے تھے اور کفار کو جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتے تھے۔ اور اسی طریقے سے جب غزوہ تبوک ہوا تو غزوہ تبوک جو ہے یہ بڑی اسرت کے عالم میں، تنگی کے عالم میں ہوا، گرمی کا شدید موسم تھا، مسلمانوں کے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں تھے، تو غزوہ تبوک سر پر آ گیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اللہ کے دین کے لیے مسلمانوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ صحابہ اکرام نے اپنے اپنے مال پیش کیے اور یہ وہی غزوہ تبوک تھا کہ جس غزوہ تبوک میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے کا سارا مال لا کر سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، حتیٰ کہ اپنے گھر میں ایک تنکا تک نہیں چھوڑا تھا، اس کو بھی لا کر سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیا تھا۔ پھر سرکار نے اعلان فرمایا کہ غزوے کے اندر تمام صحابہ شرکت کریں۔ اب صحابہ اکرام جب غزوے کے لیے شرکت کے لیے تیار ہوئے
تو ان دنوں میں مسلمانوں کے حالات کچھ مالی حالات ٹھیک نہیں تھے، حالات کافی تنگی کے احوال تھے۔ اس میں پھر منافقین کچھ متحرک ہوئے اور انہوں نے کچھ مسلمانوں کو برگلانا شروع کر دیا کہ کیا کرو گے، جنگ میں جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش کر دینا، اور جب تم عذر پیش کر دو گے تو انہوں نے ظاہری طور پر تمہیں معاف کر دینا ہے۔ اس طرح منافقوں کی چال کے اندر کچھ صحابہ اکرام آ گئے، کچھ نے بہانہ کر دیا، کچھ جو ہے وہ نہیں گئے، اور ان میں سے جو ہے وہ جب غزوہ تبوک سے واپسی ہوئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ صحابہ جن کو میں نے حکم دیا تھا کہ آپ نے غزوہ تبوک میں شرکت کرنی ہے، اس کے باوجود وہ غزوے میں شریک نہیں ہوئے، لہذا ان تمام کو بلایا جائے اور بلانے کے بعد ان سے معلومات کی جائے کہ وہ کس بنا پر غزوہ تبوک میں اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کے ساتھ شریک نہ ہوئے۔ ان میں سے 80 کے قریب صحابہ وہ تھے جنہوں نے اپنی کچھ عذر پیش کیے، کچھ مجبوریاں پیش کی، کچھ مصروفیات کا اظہار کیا۔ اب بظاہر وہ اپنے عذر کو پیش کرتے گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ظاہری طور پر ان کے اس عذر کو قبول کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا۔ ان میں سے 3 صحابہ ایسے تھے جن میں سے ایک حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ایک حضرت مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 صحابہ وہ تھے جنہوں نے آ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، اور ان میں بالخصوص جو کعب بن مالک تھے، یہ وہ صحابی رسول تھے کہ ان دنوں میں ان کے پاس حالات بھی سب سے اچھے تھے صحابہ میں، ان کے پاس 2 اونٹ بھی موجود تھے جو صحیح جنگ والے اونٹ تھے، گھوڑے بھی ان کے پاس موجود تھے، اور صحابہ میں بڑے خوشحال بھی تھے، یہ بھی نہیں جا سکے۔ تو یہ 3 صحابہ جب سرکار کے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، گل اساں سچی کرنی ہے، پاوے تسی جو بھی سزا دو، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آئے گا ہمیں قبول ہے۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس گھوڑے بھی تھے، پیسہ بھی تھا، کوئی چیز روکنے والی بھی نہیں تھی، صرف اپنے نفس کی شرارت میں آ گیا ہوں، اپنے نفس کی سن لی ہے، سستی کر لی ہے، بغیر کسی وجہ سے غزوے میں شریک نہیں ہوا ہوں، اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ اب جو فیصلہ آپ کریں گے مجھے جو ہے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ یہی عذر جو ہے وہ حضرت ہلال بن امیہ نے پیش کیا، یہی بات حضرت مرارہ بن ربی نے پیش کی۔ ان تینوں صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ہم جان بوجھ کر رکے ہیں، لوگوں کی بہکاوے کے اندر آ گئے ہیں، تو اب ہم سچ بولتے ہیں، اب جو بھی سزا دیں گے ہمیں وہ قبول ہے۔ اب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان تینوں سے کہا تم تینوں الگ ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارا فیصلہ اس وقت تک میں نہیں کروں گا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی تمہارے بارے میں حکم نازل نہیں ہو، اس وقت تک تمہارا تو کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور سرکار نے بھی ان سے چہرہ پھیر دیا۔ بس سرکار نے چہرہ پھیرنا تھا تو کائنات نے چہرہ پھیر دیا اس سے، حتیٰ کہ نبی پاک کے جتنے صحابہ تھے، حضور نے ان تمام صحابہ سے بھی کہہ دیا کہ کوئی بندہ ان سے اس وقت تک تعلق نہ رکھے، اس وقت تک ان سے کوئی بات نہ کرے، اس وقت تک ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون اور تعلق اور واسطہ نہ رکھا جائے جب تک کہ ان کے بارے میں کوئی اللہ کی جانب سے حکم نازل نہیں ہوتا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، حتیٰ کہ 40 دن گزر گئے۔ کتنے دن گزر گئے؟ پھر سرکار کی جانب سے ان کو پھر حکم آیا، ان کی بیویوں کو، ان تینوں کی بیویوں کو حضور نے بلایا، اور سرکار نے کہا کہ تم جو ان کی بیویاں ہو، تمہیں بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حکم ہے کہ ان سے بات نہیں کرو اور ان کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دو، ان سے اپنا تعلق قطع تعلق کر دو۔ ان کے بچوں، بیویوں، خاندان کے ہر شخص نے ان سے تعلق کاٹ دیا۔ پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ان تینوں نے کہا کہ ہمیں جب تک اللہ کی بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے معافی نہیں ملے گی، ہم بھی واپس نہیں جائیں گے۔ اور ایک روایت کے مطابق ان تینوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلر کے ساتھ باندھ دیا، اور ایسے مقام پر رسیوں کے ساتھ باندھ دیا کہ جیسے سرکار باہر نکلے تو سرکار کی ان کے اوپر نظر پڑے، حتیٰ کہ بعض روایات کے مطابق کہ وہ نڈھال ہو گئے بھوک سے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے،
اور صرف جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جو ہے وہ متوجہ اور ان کی توجہ چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کے اس اخلاص کو دیکھا، ان کی اس سچائی کو دیکھا، اور ان تینوں صحابہ کی برات کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے، ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے، ان کی معافی کے لیے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 118 نازل کی۔ اب مجھے تصور کریں کہ دیکھیں اب اس میں پیغام کیا ہے کہ انسان کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر وہ سچی توبہ کرے گا تو اسے خدا کی طرف سے انعام بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی اور اکرام بھی ملے گا۔ اور وہ آیت نمبر توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ، فرمایا کہ وہ 3 شخص جن کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، جن کو مؤخر کر دیا گیا تھا، حتیٰ کہ ان کے اوپر اللہ کی جو زمین تھی وہ اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی تھی، زمین بھی ان پر تنگ ہو گئی تھی، لوگوں نے قطع تعلق کر دیا تھا، کوئی ان سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اب جب اللہ کی طرف سے ان کی برات نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے ان کی جو ہے وہ پروانہ نجات جاری ہوا، اللہ کی طرف سے ان کے حق میں وحی نازل ہوئی، اب مجھے بتائیں کتنا بڑا اعزاز تھا۔ تو پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ صحابہ کے اندر یہ ماحول تھا کہ جس طرح کہ مدینہ طیبہ میں عید کا دن ہے، کیا کہتا ہے عید کا دن ہے، اب وہ صحابہ جو ان سے بات نہیں کرتے تھے وہ ٹولیوں کی شکل میں آتے، وہ ایک ایک آ کر ان کو مبارکباد دیتا اور وہ کہتے کہ خود تمہارے بخت پر ہمیں ناز ہے، خدا تمہیں سلامت رکھے، تمہیں لاکھ لاکھ مبارک ہو کہ تمہاری برات کا اعلان اللہ نے وحی کے ذریعے کیا ہے، تمہاری توبہ کو اللہ نے وحی کے ذریعے قبول کیا ہے۔ اب وہ پہلے صحابہ سرکار نے آرڈر کیا تھا کہ ان سے کوئی تعلق نہ رکھا جائے، کہتے ہیں کہ جب سوگت ان کی برات کی آیت نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے صحابی کو بھیجا اور کہا کہ ان کو بلا کر لاؤ، اور سب سے پہلے سرکار نے ان کو بلا کر سینے سے لگایا اور سب سے پہلے سرکار نے ان کو مبارکباد دی۔ سرکار نے فرمایا کہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری توبہ وہ توبہ ہے کہ جس کو اگر روئے زمین پر بانٹ دیا جائے تو زمین ختم ہو جائے، اہل زمین ختم ہو جائے، تمہاری توبہ ختم نہ ہو، یعنی تمہیں ایسی توبہ اللہ نے عطا فرمائی ہے کیونکہ سچے دل سے تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا، جتنی پابندیاں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لگی ہر ایک پر عمل کیا۔ سرکار نے فرمایا بیوی سے بات نہیں کرنی ہے، نہیں کی، بچوں سے بات نہیں کرنی ہے، نہیں کی۔ سرکار نے فرمایا صحابہ سے تو کوئی ان سے تعلق نہیں رکھتا، ہر صحابی ان سے کٹ گیا ہے، اس میں ان کے رشتہ دار بھی تھے، دوست بھی تھے، ہر ایک تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے نزدیک کائنات میں اگر کوئی سب سے عظیم چیز تھی جس کو وہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے وہ نبی پاک کی ذات تھی۔ اسی لیے اللہ نے یہ معیار قائم کیا اور اللہ کے رسول نے یہ معیار قائم کیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن ہو سکتا ہی نہیں جب تک کہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہیں کرے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق یہ صحابہ ٹھہرے ہیں، سرکار کی اس حدیث کے مصداق وہ تمام صحابہ ٹھہرے ہیں جنہوں نے ان سے قطع تعلق کر دیا تھا۔ سرکار کی اس حدیث کے مصداق وہ ان کے تمام اہل بیت ٹھہرے ہیں، ان صحابہ کے جو ان کے اہل و اہل تھے، جو ان کے گھر والے تھے، جنہوں نے جب اتنے قرب ہونے کے باوجود ان سے قطع تعلق کر دیا تھا۔ تو ان آیات کے اندر جو ہے وہ سورۃ التوبہ کے اندر ایک تو ان 3 عظیم صحابہ کا ذکر ہے اور ان 3 جن کے بارے میں اللہ نے وحی نازل کی اور ان کے نام ہمیں بحیثیت مسلمان یاد ہونے چاہیے۔ ان میں سے ایک صحابی کا نام حضرت کعب بن مالک تھا، ایک صحابی کا نام حضرت امیہ بن ہلال بن امیہ تھا، اور ایک صحابی کا نام حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھا۔ یہ 3 صحابہ تھے۔ اس کے علاوہ سورۃ التوبہ جو ہے یہ قرآن حکیم فرقان مجید کی سورہ نمبر 9 ہے۔ کتنا نمبر سورت ہے؟ 9 نمبر سورت ہے۔ اور اس میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ یہ جب اس سورت کا جو آغاز ہوتا ہے یہ ہوتا ہے براءۃ من اللہ ورسولہ۔ اس آیت کے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی۔ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر ٹوٹل کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں ہیں، اور 114 صورتوں میں 113 صورتیں وہ ہیں کہ جن کے شروع میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے،
لیکن سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے، یہ بغیر بسم اللہ کی شروع ہوئی ہے۔ اس کی متعدد وجوہات ہمارے مفسرین نے نقل فرمائی ہیں۔ اس کی ایک وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کرتے ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین، یہ سورہ توبہ جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو مولا کائنات جو علم کا سمندر تھے، جو باب العلم تھے، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے، انہوں نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر امان ہے۔ بسم اللہ کے معنی ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے، اس میں امان ہے، اس میں رحم ہے۔ اور سورۃ التوبہ کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سزاؤں کو بیان فرمایا ہے، اللہ نے مشرکین سے مقاطعے کو بیان فرمایا ہے، اللہ نے جہاد کے احکام بیان فرمائے ہیں، تلوار سے لڑائی کے احکام کو بیان فرمایا ہے، دشمن کے مقابلے میں جس طرح دشمن تیاری کرتا ہے اس کے مقابلے میں ان کی تیاری کرنے کے احکام بیان فرمائے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرما دی۔ اور اس وقت منافقوں نے جو ہے وہ سازش کر کے غزوہ تبوک میں صحابہ کو روکنے کی کوشش کی، تو اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب آپ نے بھی ان کا بہت پردہ رکھا ہے، میں نے بھی رب ہو کر ان کا پردہ رکھا ہے، اب ان کا پردہ چاک کر کیا جائے، اب ذرا ان کو آپ بے نقاب کریں۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری نے لکھا ہے کہ سرکار مسجد نبوی کے ممبر شریف پر بیٹھے اور حضور علیہ السلام مسجد بھری ہوئی ہے، جمعے کا دن ہے، مسجد نبوی صحابہ سے بھری ہوئی ہے، حضور منبر پر تشریف فرما ہے اور سرکار نے فرمایا یا فلان، اے فلانے قوم کھڑا ہو جا۔ جب وہ کھڑا ہوا تمام صحابہ اس کو دیکھنے لگے، حضور نے فرمایا اخرج من المسجد فإنک منافق، حضور نے فرمایا تو مسجد سے باہر نکل جا، تو منافق ہے، اس سے پہلے ہم نے تیرا پردہ رکھا ہے لیکن تو نے اللہ کو بھی دھوکہ دیا اور اللہ کے رسول کو بھی دھوکہ دیا۔ اور اس حد تک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دیا کہ منافقین نے ایک پورا گروہ بنا لیا، ایک جماعت بنا لی اور مسجد نبوی کے مقابلے میں ایک مسجد تعمیر کر دی، جس کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ کے اندر کیا۔ مسجد بنا دی، اس مسجد کو بڑا شان و شوکت سے بنایا، جس طرح کی مسجد نبوی شریف بنی اسی کے مقابلے میں اسی کی طرز کی مسجد بنائی۔ اور مسجد بنانے کے بعد پھر انہوں نے منافقوں نے ایک اور چال چلی۔ چال کیا چلی؟ سارے جب بڑی بڑی داڑیاں رکھی ہوئی، سر پہ پگڑیاں رکھی ہوئی، نمازیں لمبی لمبی پڑھ رہے ہیں، ماتھے کے اوپر نشانات پڑے ہوئے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، صحابی کہتے تھے۔ مسجد بنانے کے بعد آپس میں مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو جو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے ہر چیز کا علم عطا فرمایا ہے، لہذا ایسا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد کے افتتاح کے لیے بلاتے ہیں۔ مسجد بھی بنائی مسجد نبوی کی مخالفت میں، اور حضور کے پاس آئے کہ آپ نے اس کا افتتاح کرنے کے لیے آپ اس میں چلے، ہم نے مسجد بنائی ہے۔ اب قبل اس میں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ فیصلہ فرماتے، اللہ نے وہی نازل فرما دی کہ یا رسول اللہ یہ مسجد درار انہوں نے بنائی ہے، یہ فتنے کی جگہ بنائی ہے، یہ مسجد نہیں ہے، لہٰذا آپ ان کی مسجد کا افتتاح کرنے کے بعد بجائے صحابہ کو لے جا کر اس مسجد کو گرا دیں، اس کو گرا دیں تاکہ ان کو پتہ چل سکے کہ تمہارے مکر و فریب، تمہاری منافقت اب نہ خدا سے پوشیدہ ہے نہ اللہ کے رسول سے پوشیدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام نے مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ تم نے مسجد بنا کر مجھے افتتاح کے لیے بلاتے ہو، میرے رب نے تمہارے تمام مکر و فریب سے مجھے باخبر کر دیا، یا فلانے تو کھڑا ہو جا۔ وہ کھڑا ہوا، اخرج من المسجد فإنک منافق، یا فلاں قوم تو کھڑا ہو جا، اخرج من المسجد فإنک منافق۔ ایک ایک کر کے سرکار نے حدیث کے اندر آتا ہے کہ 36 لوگوں کو کتنے؟ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق 75 لوگوں کو نکالا، اور ایک روایت کے مطابق 36 لوگوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے باہر نکالنے کے بعد فرمایا کہ اب نماز پڑھو، اب مسجد پاک ہو گئی ہے۔ فرمایا منافقوں سے مسجد پاک ہو گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے تمہارا پردہ رکھا تھا،
لیکن تو نے دین کے خلاف سازشیں کی. حتیٰ کہ ایک ایسا موقع آیا کہ منافقوں کا جو سب سے بڑا سردار تھا عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا ان کے پاس آیا اور حضور سے کہا کہ حضور میرا باپ آپ کے ساتھ بھی رہا ہے, مدینے کا بڑا سردار تھا, اور جو ہے وہ بظاہر یہ دنیا سے گیا, اور اس نے کہا جی کہ میں کلمہ پڑھ رہا تھا, تو آپ میری خواہش ہے کہ جو آپ میرے باپ کا جنازہ بھی پڑھائیں اور اپنی قمیص مبارک دیں جو اس کا ہم اس کو کفن پہنائیں. اب صرف جو ان کے بیٹے ان کا نام بھی عبداللہ تھا, عبداللہ ابن ابی کا بیٹا بھی اس کا نام بھی عبداللہ تھا, اور وہ صحابی رسول تھا, وہ منافق نہیں تھا. باپ منافق تھا, بیٹا منافق نہیں تھا. سرکار نے ان کا دل رکھنے کے لیے کہا اچھا میں آؤں گا اس کا جنازہ پڑھانے. اب جب سرکار گئے جنازہ پڑھانے کے لیے, حضور نے جنازہ پڑھایا. حضرت عمر نے اس کے اوپر بھی پروٹیسٹ کیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ منافق ہے جس کی وجہ سے مدینہ میں فتنہ پھیلا ہے. اللہ کے حکم آپ اس کا, اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں, آپ مجھے حکم دیں تو میں اس کی جو ہے وہ اس کی لاش بھی دفن نہ ہونے دوں. تو عمر بہت جلالی تھے. حضور نے فرمایا نہیں. اب جب وہ سرکار نے جنازہ پڑھایا, اب اس میں ظاہر ہے وہ اس کے سارے جتنے منافقین اور جتنے کافرین اور مشرکین اور جو جن سازشوں کے ساتھ وہ شریک تھا وہ سارے اس کے جنازے میں موجود تھے. انہوں نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا کہ یہ شخص جو دن رات سرکار کے خلاف سازشیں کرتا تھا, دن رات سرکار کو اذیتیں پہنچاتا تھا, اس کے باوجود اللہ کے حبیب نے اس پر شفقت فرمائی ہے. یہ اتنا اعلیٰ اخلاق بھی کسی کا ہوتا ہے. اور اب فرمایا سرکار نے ایک اس کا جنازہ پڑھایا, 1000 منافق اس وقت سرکار پر اسی وقت ہی مان لیا اور اپنے نفاق سے انہوں نے توبہ کر دی. اب علماء نے لکھا کہ سرکار کا اس کا نماز جنازہ پڑھانا وہ صرف سرکار اس کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ انہیں 1000 کی طرف دیکھ رہے تھے جو سرکار کے اس اخلاق کی وجہ سے ہی مان لیا. پھر اللہ نے آیت نازل فرمائی اور اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اب آپ ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھیں, ان کو بالکل ان کی لیے دعائے مغفرت بھی نہ کریں منافقوں کے لیے, ان کا آپ جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے. فرمایا کہ یہ جو عبداللہ ابن ابی یہ جو جس کا آپ نے جنازہ پڑھایا ہے یہ اتنا منافق تھا, یہ اللہ اور اس کے رسول کا گستاخ تھا. آپ نے اس کا جنازہ پڑھایا ہے, اس کے باوجود اللہ اس کی بخشش نہیں کرے. فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان, اس کا قصور کیا تھا عبداللہ ابن ابی کا؟ حالانکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا تھا, خدا کو وحدہ لا شریک مانتا تھا, لیکن اس نے صرف رسول اللہ سے دشمنی کی, صرف رسول اللہ کا گستاخ تھا. اور گستاخی مصطفیٰ کی بنا پر اللہ نے فرمایا کہ یہ آپ نے بے شک اس کا جنازہ پڑھا دیا ہے لیکن یہ گستاخ ہے, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. تو یہاں پر منافقوں کی جو ہے وہ سرزنش کی اور منافقوں پر کفار کے ساتھ ان تمام جو ہے وہ منافقوں کے ساتھ رحم کا کوئی گنجائش نہیں تھی. اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی, یہاں پر جو ہے وہ ایک پاری. دوسری وجہ اس کی یہ لکھی گئی, اس سے پہلے ہم نے آپ کو سورۃ الانفال کا درس دیا تھا اور فرمایا کہ سورۃ الانفال کے اندر جتنے احکام ہیں وہی احکام اور انہی کی تفصیل, میں نے کل آپ کو منافقین کے سارے احوال بتائے تھے اور انہی کی تفصیل اس سورۃ توبہ کے اندر بھی جاری و ساری ہے. اور سورہ توبہ یہ چونکہ مدینہ شریف میں نازل ہونے والی آخری سورت تھی اور اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ جس وقت یہ سورت مکمل ہوئی تو اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اب ایک روایت یہ کہ سرکار نے صحابہ کو یہ نہیں بتایا کہ یہ جو سورۃ التوبہ ہے یہ الگ سورت ہے, یہ سورۃ الانفال ہی کا حصہ ہے. اور ایک روایت یہ ہے کہ اس بنا پر جو ہے وہ بعض صحابہ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کیونکہ سرکار کا وصال ہو گیا تھا, سرکار نے اس کو لکھوایا تو الگ تھا. کاتبان وہی صحابہ کے نزدیک سورہ توبہ کو بالکل الگ لکھوایا جس طرح ہر سورت کو الگ لکھواتے تھے, لیکن سرکار نے یہ نہیں بتایا کہ یہ الگ سورت ہے. تو سرکار کا وصال ہو گیا تو شاید اس بنا پر جو ہے وہ بیچ میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی. لیکن صحیح قول جو مفسرین کا راجح قول, جمہور کا قول یہی ہے, جمہور صحابہ کا اور جمہور مفسرین کا قول یہی ہے کہ سورۃ التوبہ کے اندر جس طرح کہ حضرت علی نے فرمایا کہ اس میں منافقین کی سزا کا ذکر ہے, کافرین کے عذاب کا ذکر ہے, جنگ اور قتال کا ذکر ہے, اس میں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی. مسلمانوں کو اپنی طاقت دکھانے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ جس انداز سے بھی اسلام کی سربلندی کے لیے اب تمہیں اپنی طاقت دکھانی پڑے تو اس طرح تیاری کرو جس طرح کہ تمہارا دشمن جو ہے وہ تیاری کرتا ہے, جو ہے وہ اس طریقے سے اپنی تیاری کرو. تو اس کے اندر بولا رحم کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس لیے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی ہے. یہ سورہ توبہ کا ایک
پس منظر تھا جس کو ہم نے آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا ہے۔ اس سورۃ التوبہ کا ایک نام سورۃ العذاب بھی، کیونکہ اس میں اللہ نے عذاب، اخروی عذاب کو اور منافقین اور کافرین اور مشرکین کی سزا کو اس کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال جس کا میں نے گزشتہ روز آپ کی خدمت میں درس دیا تھا، اس کے اندر بھی بہت قوی مشابہت پائی جاتی ہے، کیونکہ دونوں صورتوں میں اسلامی ملک کے داخلی اور خارجی احکام بیان کیے گئے ہیں، صلح اور جنگ کے اصول ان صورتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں، صلح اور جنگ کے اصول اور قواعد ان کے اندر بیان کیے گئے ہیں، مومنین صادقین کا اللہ کی بارگاہ میں مقام اور ان کی جو جزا ہے اللہ نے بیان فرمائی ہے، کفار اور منافقین کے احوال اور ان کی سزا اور ان کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے اندر بیان فرمایا، سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کے اندر۔ دیگر ممالک کے ساتھ معاہدوں کے مواثیق کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صورتوں کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ الانفال میں غیر مسلموں کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ مشرکین اور منافقین اور کفار نے جو ہے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے، لہذا اب مسلمان معاہدہ کرنے کے پابند نہیں ہیں، اب آپ بھی اپنے معاہدے کو ان کے ساتھ توڑ دیں، ان پر اعتبار نہ کریں، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے اس صورت کی ابتدا کے بھی اسی حکم سے ہوتی ہے، اور دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ حکم دیا ہے کہ مشرکین کو، پھر اس کے اندر جو ہے وہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا، اس صورت کے نزول سے پہلے یہ تھا کہ کفار اور مشرکین بھی جا کر، جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اچھا، وہ طواف کس طرح کرتے تھے؟ وہ ننگے طواف کرتے تھے، بالکل ننگے برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ وہ جب کعبے کے طواف کے لیے جاتے تھے تو کپڑے شپڑے سب اتار کے ننگے جاتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر احکام نازل فرما دیے اور فرما دیا کہ اے محبوب، اب ان مشرکین سے، منافقین سے اور مشرکین مکہ سے جو اسلام کی کھلی دشمنی کر رہے ہیں، اب آپ ان کے لیے آرڈر جاری فرمائیں کہ اب کوئی بھی مشرک آج کے بعد کعبے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کسی کافر کے لیے کعبے کے طواف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کسی بھی کافر کو نہ کوئی برہنہ کعبے کا طواف کرے گا، اور نہ کوئی کافر، کوئی مشرک جو ہے وہ خانہ کعبہ کی حدود کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ اب جب حج 9 ہجری کو فرض ہوا تو سرکار نے سب سے پہلا قافلہ جو امیر حج حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا کر جب بھیجا، تو بعد میں اللہ نے سورۃ التوبہ کی یہ آیات نازل فرما دی، اور جس میں یہ حکم نازل ہوا کہ محبوب اب آپ اعلان فرما دیں کہ کوئی مشرک کعبے کا طواف نہیں کرے گا، کوئی کافر، کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکتا۔ ان کے پہلے وہ حج بھی کرتے تھے، تو فرمایا کہ اب کوئی اس کا حج نہیں کر سکے گا، ان کو روک دیا جائے۔ اب چونکہ سرکار حج کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، آپ کی امارت میں قافلہ بھیج چکے تھے، اب پھر جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ فوراً تیار ہو جاؤ، میری اونٹنی جس پر میں سواری کرتا ہوں۔ سرکار نے حضرت مولا کائنات کو کہا کہ میری وہ اونٹنی لے کر جاؤ۔ اس اونٹنی پر اس کا نام قصوہ تھا۔ حضور نے فرمایا میری قصوہ کو لے کر جاؤ، اس پر سوار ہو کر جاؤ، فوراً جا کر حضرت ابوبکر صدیق کو بولو۔ اور بلکہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ یہ اعلان کہ کوئی کافر اب خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا، کوئی مشرک خانہ کعبہ کا حج نہیں کر سکتا، کوئی مشرک حدود حرم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ سرکار نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ یہ اعلان بھی آپ کے خاندان کا فرد کرے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ علی میں تمہیں منتخب کرتا ہوں کہ فوراً جاؤ اور جا کے صدیق کے ساتھ حج کے موقع پر اعلان کرو اور مشرکین سے کہہ دو کہ اب کوئی آج کے بعد خانہ کعبہ کا کوئی نہ حج کرے گا کافر مشرک، اور نہ اس کا کوئی برہنہ طواف کر سکتا ہے۔ تو اب جب حضرت علی گئے نا، حضرت ابوبکر صدیق اس وقت حج کے احکام کو لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ حضرت صدیق اکبر دیکھیں کیسے مزاج شناس رسول تھے۔ سیدنا صدیق اکبر کے کان میں اس اونٹنی کی ٹلی کی آواز پڑی، ایک بیٹھے ہوئے تھے ایک دم کھڑے ہو گئے،